السلام علیکم میرے دوستوں، میری بہنوں، خواتینوں اور بچوں، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے یہ میں جانتی ہوں۔ اور آج میں آپ سے علی مولا کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گی، اور مجھے امید ہے کہ اس واقعے کو سن کے آپ کے دل میں تھوڑی ہمارے اسلام کے لیے محبت جگ جائے گی، اور پھر باقی اللہ رب الکریم ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ تو آج میں آپ سے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد شہر خدا علی مولا کے بارے میں آپ سے بات کروں گی۔ جب میرے علی مولا جا رہے تھے، راستے میں کیا دیکھتے ہیں جاتے ہوئے کہ دو شخص ایک اونٹنی کے لیے لڑے جا رہے تھے، اور جو اونٹنی کا مالک تھا وہ رو رہا تھا، منتیں کر رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا دوسرے شخص کے سامنے کہ یہ میری اونٹنی ہے، میں تمہیں نہیں دینا چاہتا، اور تم مجھ سے میری چیز پہ زبردستی کا قبضہ کرنا چاہ رہے ہو، تو میں یہ ہونے نہیں دوں گا، میں مر جاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، فلاں باتیں وہ کر رہا تھا۔ تو میرے علی مولا وہاں سے گزر رہے تھے، تو انہیں دیکھا، اور دیکھ کے ان لوگوں کے پاس سے وہ گزرنے لگے، اور گزرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں تو جس کی اونٹنی تھی اس نے ہمارے علی مولا کو دیکھ کے سلام دعا لیا اور انہیں روکا اور کہا، مولا آپ یہاں سے جا رہے ہو، اور یہ دیکھیے یہ شخص میرے اونٹنی پہ اپنا حق جتا رہا ہے جو کہ میری اونٹنی ہے، اور یہ زبردستی اپنے تابع میں اسے لے رہا ہے، تو آپ بتائیے میں کیسے اپنی اونٹنی اسے دے دوں؟ ہمارے علی مولا نے فرمایا کہ تم لوگ کیسے مسلمان ہو کہ ایک اونٹنی کے لیے جھوٹ بول رہے ہو، اور ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو، اور یہ فلاں باتیں کر رہے ہو جو آپ کو زیب نہیں دیتی، اور ہم مسلمانوں کو یہ سب باتیں زیب نہیں دیتی جو تم لوگ کر رہے ہو۔ مجھے اس سے بہت دکھ ہوا اور مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کے جھمیلے میں نہیں پڑوں گا، اور میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ اپنے آپس میں سمجھ لو اور آپس میں اپنا نپٹا لو، میں آپ کے بیچ میں نہیں پڑوں گا۔ جیسے ہی ہمارے علی مولا کے زبان سے یہ بات نکلنا تھا، اور وہ اونٹنی والا شخص ہمارے علی مولا کے قدموں میں گر کے گڑ گڑانے لگا اور کہنے لگا، نہیں، آپ یہاں سے نہیں جا سکتے مولا، جب تک میرا اس اونٹنی کا انصاف نہ ہو جائے اور اس شخص سے میری اونٹنی نہ بچ جائے، آپ مجھے اس سے میری اونٹنی دلوا دو۔ تو ہمارے علی مولا کہتے ہیں، تمہیں کیسے معلوم کہ یہ تمہاری اونٹنی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، میری اونٹنی ہے، یہ مجھے معلوم ہے، آپ میری اونٹنی کو ذبح کریے۔ اگر یہ شخص نہیں مان رہا ہے تو اسے ذبح کریے، اور ذبح کرنے کے بعد آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ میری اونٹنی ہے۔ اس اونٹنی کے دل میں زخم ہے۔ ہمارے علی مولا حیران ہو گئے، اور جبکہ وہ اللہ والے تھے، انہیں تو سب معلوم تھا کہ یہ کس کی اونٹنی ہے اور یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے علی مولا نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ فیصلہ ہونا ہے، تو چلو ہم اسے ذبح کرتے ہیں، اور اس اونٹنی کو انہیں ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں
اس اونٹنی کے دل میں زخم تھے۔ جب ہمارے علی مولا اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم کہ تمہاری اونٹنی کے دل میں زخم ہے، مجھے بھی بتاؤ ذرا۔ جب ہمارے علی مولا اس سے پوچھتے ہیں تب وہ شخص جواب دیتا ہے، ہے مولا، میرے ابا حضور کہا کرتے تھے کہ جس ماں کے سامنے اس کا بچہ ذبح ہو، یا جانور ہو یا انسان ہو یا کوئی بھی ہو، جس ماں کے سامنے اس کا بچہ ذبح ہو، وہ ماں کے دل میں کئی طریقے کے زخم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ عالم تھا اس اونٹنی کا، کیونکہ ہم بچپنے میں جب چھوٹے تھے مولا، تو ہمارے گھر میں غریبی اور مفلسی تھی۔ جب اس اونٹنی کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو ہمارے ابا نے انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت بیچ کے کچھ روپے کمائے، میں تو بیچنا ہی کہوں گی، بیچ کے کچھ روپے کمائے اور اس سے ہمارا گھر چلتا تھا۔ اس سمے پہ یہ اونٹنی اپنے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی تھی، تو اس کے دل میں تو زخم ہوں گے نا مولا۔ جب ہمارے مولا کے آنکھ میں پانی آتا ہے اور ہمارے مولا کو وہ منظر یاد آتا ہے جب ہمارے حسین مولا اور ان کے بیٹے اصغر عباس مولا کربلا میں شہید ہوئے۔ وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب میرے بیٹے شہید ہوں گے تو میرا حسن اکیلا ان کی جنازے کو اکیلا سہارا دے رہا ہو۔ وہ گھر آتے ہیں اور گھر آ کے حسین مولا کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں اور انہیں سہلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، جب ہمارے حسین مولا ان سے کہتے ہیں کہ ابا حضور آج آپ مجھ پہ اتنا پیار کیوں برسا رہے ہو اور آپ مجھ پہ ایسے کیوں سہلا رہے ہو، تب ہمارے حسین مولا یہ جواب مانگتے ہیں۔ تب ہمارے مولا انہیں یہ کہتے ہیں کہ بیٹا، جب کربلا میں تم جنازوں کو کندھا لگاؤ گے، جب آپ کو میرا سہلانا یاد آئے گا، جب آپ کو یہ یاد آئے گا میرے ابا حضور میرے سر پہ سے کیوں ہاتھ پھیر رہے تھے، مجھے کیوں سہلا رہے تھے، تمہیں بہت ابھی آگے امتحان کا سامنا کرنا ہے اور اکیلے ہی اپنے بھائیوں کو کندھا دینا ہے۔ تو یہ تھی میرے علی مولا کی واقعہ، اور میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ تھوڑا بھی میرا واقعہ میں آپ کو سنا رہی ہوں، تھوڑا بھی آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی درد ہوتا ہے میرے بھائیوں اور مسلمانوں کے پاس، میری ویڈیو شیئر کیجیے، بھیجیے، لائک کیجیے، اور اپنے بچوں کو، اپنی نسلیں برباد نہیں ہونے دیجیے، اپنے بچوں کو پکچر، گیم، ٹی وی، یہ سب چیزوں سے دور رکھیے، موبائل، یہ سب چیزوں سے دور رکھیے۔ موبائل ایسی چیز ہے، اس سے اچھی بھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے اور بری بھی ملتی ہے، اور پکچر ایسی چیز ہے کہ اس سے ٹائم پاس ہوگا اور آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی، جتنا آپ لوگ اس چیز میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنے حدیث کی، اپنے اسلام کی باتیں سیکھیں اور اپنے بچوں کو وہی تعلیم دیجیے۔ سب سے زیادہ ضروری آج کے دور میں اپنے اسلام کی تعلیم دینا ہے، کیونکہ تو اب اللہ کا قہر ہم پہ نازل ہو رہا ہے
اور وہ کچھ لوگوں کو دکھ رہا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں دکھ رہا ہے. کسی کی آنکھیں بند ہے، کسی کی کان بند ہے، کسی کی زباں بند ہے. ایسے سے کام نہیں چلے گا میرے دوستوں. آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں اور میں نے کچھ غلط کہا ہو تو مجھے دل سے معاف کریے. آپ لوگوں سے اللہ راضی ہو، اللہ کے امان میں رہیے. السلام علیکم. اللہ اکبر.